فرمایا لن یضروکم، یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں، اسپیشلی یہودی۔ لن یضروکم، ہرگز تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا مگر اذا، اذیت، تھوڑی بہت اذیت، زبانی ستانا، زبانی طور پر تھوڑا سا ستائیں گے، لیکن یہ تمہیں اذیت نہیں دے سکیں گے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ وہ مدینہ شریف سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے الا مگر اذی، زبانی طور پر ستانا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑ پڑیں، اگر وہ تمہارے آمنے سامنے آ جائیں، لڑائی کر جائیں، تو پھر کیا ہوگا انجام؟ یولوکم الادبار، وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، ان میں سکت نہیں ہے لڑنے کی۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دیکھا کتنا بڑا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے لڑ بھی پڑیں تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، بھاگ جائیں گے، ان کے اندر لڑنے کی ہمت اور حوصلہ افزائی نہیں ہے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہودیت امت مسلمہ کو مار رہی ہے، امت مسلمہ کے معصوم بچوں کو، خواتین کو، مظلوموں کو مارتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ، مین وجہ، اصل وجہ یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو کیوں عزت دی، ان کی حوصلہ افزائی کیوں فرمائی، ان کی عزت و تکریم کیوں کی، اور پھر ان کے مقابلے میں کفار کو ذلیل و خوار کر دیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی کما حقہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کما حقہ، اور آج ہم صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، اور وضع و قطع میں یہود و نصارہ سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔